بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرہ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و ستوت مراد ہیں۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر و عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء و فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا رنگ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی و غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفلوں کے انعقاد، لوحے قرآنی کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل، میلاد، لوحے قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔
ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے اس کو آکسیجن کی کم مقدار ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک نئی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں ان کے قبل از وقت مرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ 4,33,000 لوگوں پر کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلا کہ صبح جلدی اٹھنے والوں کی نسبت رات کو دیر تک جاگنے والوں میں مرنے کا امکان 10% زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیر سے اٹھنے والے کئی قسم کے دماغی اور جسمانی امراض میں زیادہ آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والوں اور جانے والوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے۔ فرشتوں سے مراد وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، بعض کے نزدیک حفاظت والے فرشتے مراد ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔